آیا انہوں نے اپنے اعمال میں خلوص سے نیت دکھائی تھی یا نہیں؟ اپنے دعوے کو پایۂ ثبوت تک پہنچایا تھا یا نہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے یا نہیں؟ راہ خدا میں جہاد کرتے تھے یا نہیں؟ مشکلات کے ساتھ مقابلہ کیا یا نہیں؟ اور میدان مصائب میں صبر کیا کرتے تھے یا نہیں؟ اسی لیے انبیاء کا صبر عظیم ہے، انبیاء کے اوصیاء کا صبر عظیم ہے۔ یہ سوال اس دن ہوں گے جب ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حساب دے رہا ہوگا۔ وہ دن قیامت کا دن ہے، بڑی عدالت کا دن ہے۔ اس دن ان تمام کاموں کا حساب لیا جائے گا جو دنیا میں کرتے تھے۔ یقیناً انبیاء نے جو عہد کیا، ان سب نے اپنے فرائض کو دل و جان سے پورا کیا، اور یقیناً وہ دن سچوں کا ہوگا کہ سچے گواہی دیں گے کہ اپنے فرائض کو ادا کیا، اور ان جھوٹوں کو خدا کی جانب سے سزا دی جائے گی جو انبیاء کے مقابل میں ان سے نبردآزما رہے، انہیں تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، اور ان کو کار خیر سے روکا، خدا کا پیغام پہنچانے سے انہیں روکا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کو سنا اور سن کر اس پر عمل کیا، وہ بھی سچوں کے ساتھ ہوں گے، اور جنہوں نے اس پیغام کو سننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا اور انبیاء کے خلاف اپنے آپ ایک الگ دنیا بناتے رہے، تو ان کو الگ سزا دی جائے گی۔ پروردگار دو عالم، اس دن جس دن سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس دن جب ہر چیز کا حساب تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جسم کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پروردگار دو عالم، اس دن ہمیں سرخرو کرنا، اس دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ قرآن پاک کی اس تلاوت کو اور قرآن پاک کے اس سمجھنے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک، ان کی اولاد طیب و طاہر، اور ان ہستیوں کا جنہیں تو نے ہمارے نفسوں پر اولا کیا، جن کی اطاعت ہم پہ واجب کی۔ پروردگار دو عالم، ان کے صدقے میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ آج 27 رمضان المبارک اور اس کے ساتھ جمعۃ الوداع، دو چیزیں ایک جگہ یکجا ہوئی ہیں۔ پروردگار دو عالم، آج کے دن کے صدقے میں اور آج جمعۃ الوداع کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں پر قبولیت کی مہر لگا۔ پروردگارا، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار دو عالم، تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، اور پالنے والے ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، ان کی قبروں میں کشادگی عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، آج کے دن ہم تمام مومنین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، وہ گناہ جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، وہ گناہ جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، وہ گناہ جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگار دو عالم، ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ پالنے والے، ہماری روحیں تیری بارگاہ میں گروی پڑی ہیں۔ پروردگار دو عالم، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنی زندگی میں اپنی اس گروی جان کو چھڑوا کے اپنے لیے جنت کا پروانہ تیری بارگاہ سے اور ائمہ معصومین کی بارگاہ سے حاصل کریں۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک میں جو ہم نے عبادتیں کیں، جو ہم نے روزے رکھے، پروردگارا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کے بدلے میں بڑے بڑے عوض عطا فرما، بڑے بڑے روز آخر ہمیں ان کے بدلے میں تحفے دینا۔ پروردگار دو عالم، تو کہ رحیم و کریم ہے، ہم پر رحم فرما۔ ہمارے کل بیماروں کو، جو جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پالنے والے، جو گودیاں خالی ہیں، ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے۔ جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا۔ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگار دو عالم، جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگار دو عالم غیب سے ان کے لیے زادرہ مہیا فرما، تاکہ وہ بھی تیری بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک میں امن و امان رہے۔ اہل اسلام پر رحم فرما، فلسطین پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ پروردگارہ،
یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو اور کافروں کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے۔ اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، پالنے والے حکمہ کو انصاف کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما، پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔